बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का वीडियो लेक्चर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम गुलज़ार उर्दू लाज़मी 12वीं जमात के लिए किताब में शामिल नज़्म एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ पढ़ेंगे, और इस नज़्म के शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। नज़्म पढ़ने से पहले मैं आपको शायर सैयद ज़मीर जाफ़री के बारे में कुछ बताती हूँ। तो सैयद ज़मीर जाफ़री जनवरी 1916 में ज़िला जेहलम पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। और सैयद ज़मीर जाफ़री जो हैं, उन्होंने मज़ाहिया और तंज़िया शायरी के अलावा कौमी और मिली शायरी भी की, गज़लें भी लिखीं और तराजुम भी किए। गीत नगार की हैसियत से भी ज़मीर जाफ़री पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शोरा में शुमार होते हैं। कौमी और मिली गीतों और तरानों में ज़मीर जाफ़री ने हुब्बे वतन के लाजवाल नग़मे तख्लीक किए हैं। शायरी के अलावा ज़मीर जाफ़री के कलम ने शानदार नसरी तख्लीक़ात को भी वजूद बख्शा है। इनके बहुत से नसरी मज़ामीन उर्दू के रिसाइल और जराइद में अक्सर शाया होते रहे, और इसके अलावा इनकी बहुत सारी नसर की किताबें भी हैं। सैयद ज़मीर जाफ़री तंज़ो मज़ाह के ज़रिए माशरती ख़राबियों और नाहमवारियों पर तवज्जो दिलाते हैं और ज़हनों की इस्लाह की तरफ माइल करते हैं। रिवायती मजहबी लोग तहज़ीब व सकाफ़त की नाहमवारियाँ, गुमराहियाँ, महरूमियाँ, ज़्यादतियाँ, बदउनवानियाँ और नाइंसाफ़ियाँ सभी कुछ ज़मीर जाफ़री के मुशाहदे में है। हमारे शहर देहातों के मजहबी और सकाफ़ती मेले, तकरीबात, तलबा के हॉस्टल, कूचा बाज़ार, दफ्तर, मस्जिद, मकतब, अलगर्ज़ हमारे अहद की ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जहाँ ज़मीर जाफ़री की आँख ना पहुँची हो और उन्होंने वहाँ मौजूद बदनुमाई को नुमायाँ करके ना दिखाया हो। सैयद ज़मीर जाफ़री ज़ुबान का गहरा इदराक रखते हैं। उनकी मज़ाहिया निगारी में भी कहीं फरसूदगी का तासुर नहीं उभरता। उनके मुशाहदे में वुसअत और बारीक बीनी है, लेकिन वो मामूली वाक़े और तजर्बे में एक अछूतापन पैदा करके उसे गैर मामूली बना देने की सलाहियत रखते हैं। इसमें जहाँ उनकी लफ्ज़ियात को दखल हासिल है, वहाँ उनके अनोखे तर्ज़ बयान की ताज़गी भी कार फरमा होती है। तो ये सैयद ज़मीर जाफ़री का मुख्तसर सा तारुफ़ था जो मैंने पेश किया, और उसके बाद अब हम नज़्म पढ़ेंगे। एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ। तो चलते हैं, इस नज़्म का पहला शेर पढ़ते हैं। इसी में मिल्लते बैज़ा समाजा कूद जा भर जा, तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है तीसरा दर्जा। इस शेर में शायर रेल के सफ़र में तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की हालत ज़ार की तस्वीर दिलचस्प अल्फाज में पेश कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि तीसरा दर्जा आम, गरीब और छोटे तबके के लोगों के लिए होता है, जो बेचारे कम आमदनी के बायस ज़्यादा किराया नहीं दे सकते और नहायत तकलीफ़ दे सफ़र करने पर मजबूर होते हैं। तो शायर कहते हैं कि ऐ मुसलमान कौम के गरीब अवाम, तुम्हें तीसरे दर्जे के डब्बे ही में सफ़र करना है, चनाचा तुम सब्र व शुक्र करके इसी डब्बे में कूद जाओ। अब इसमें मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। मिल्लत बैज़ा से क्या मुराद है, यानी मुसलमान कौम। ठीक है, मिल्लत बैज़ा यहाँ मुसलमान कौम को कहा गया है। और तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है तीसरा दर्जा। अब तीसरा दर्जा क्या है? अब रेलगाड़ी में सफ़र करने के लिए जो है कुछ दर्जे होते हैं, जिसमें पहला दर्जा, दूसरा दर्जा और तीसरा दर्जा। तो तीसरा दर्जा जो है ये सबसे कम दर्जा जो होता है, जो बिल्कुल कम आमदनी वाले लोग और गरीब लोग जिसमें सफ़र करते हैं। दूसरा शेर पढ़ते हैं। ना गुंजाइश को देख इसमें ना तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। अब इसमें शायर ये कह रहे हैं कि जैसे भी जगह मिले बस आप जो है वो
ڈبے میں گھس جائیے اور سفر کیجیے، اور جو تھوڑی بہت جگہ مل جائے اس کو غنیمت سمجھیں، اور بالکل بھی یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیسرے درجے میں کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ جو بھی تھوڑی بہت جگہ ملے، اگر بیٹھنے کی نہیں تو کھڑے ہونے کی ہی صحیح، بس خدا کا نام لیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹیں اور اس تیسرے درجے میں جو عوامی درجہ ہے اس میں گھس جائیں اور سفر کریں۔ اس میں مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ گنجائش، گنجائش کا مطلب جگہ۔ مردم شماری کر یعنی لوگوں کو گننا، مردم شماری یعنی لوگوں کی گنتی۔ تو مت دیکھیں کہ ڈبے میں کتنے لوگ موجود ہیں، آپ کی جگہ ہے یا نہیں ہے، بس آپ جو ہے وہ سفر کیجئے جیسے بھی جگہ مل جائے۔ لنگوٹی کس، لنگوٹی یعنی یہاں اس سے مراد ہے یعنی اپنے کپڑے، تو لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر، اللہ کا نام لو اور جناب آپ جو ہے گھس جائیں اس ڈبے کے اندر، ٹرین میں، اور جناب سفر کریں۔ تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ ابس گننے کی یہ کوشش کہ ہے کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا بہر عنوان تیرا بھی جلوس اس میں۔ اب اس تیسرے شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس ڈبے میں بہرحال تمہارا برا حال ہو جانا ہے، اس لیے کچھ دیکھے بھالے اور سوچے سمجھے بغیر اس ڈبے میں گھس جاؤ، اور تمہارے سفر کرنے کی بس یہی ایک تدبیر ہے، اور آپ جو ہے آپ سفر اگر کرنا ہے تو بس یہی ایک راستہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ڈبے میں گھس جاؤ اور سفر کرو۔ ابس کے معنی ہیں بیکار۔ نفوس، نفوس کا مطلب نفس کی جمع، اور اس سے مراد ہے لوگ۔ بہر عنوان یعنی ہر حالت میں، اور جلوس، جلوس سے مراد ہے برا حال۔ ٹھیک ہے، تو بس آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا برا حال ہی ہو جانا ہے، تو اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مت دیکھیں کہ ڈبے میں پہلے سے کتنے لوگ موجود ہیں، بس گھس جائیں اور جو ہے وہ سفر کریں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں، چوتھا شعر۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ یہ چوتھا شعر ہے، اور اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ تیسرے درجے کے ڈبے میں داخل ہونے والے لوگ بھیڑ کی زیادتی کی وجہ سے یوں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مورچے میں سمٹ کر بیٹھے ہوں۔ نئے داخل ہونے والوں کو روکنے کے لیے وہ ڈبے کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی اندر اتنے زیادہ لوگ ہیں تو اور لوگ جو ہیں وہ نہ آ سکیں۔ باہر پلیٹ فارم پر کھڑے مسافر کھڑکیوں سے جھانکتے ہیں، جب انہیں ڈبے میں ذرا بھی گنجائش نظر آتی ہے یا جگہ نظر آتی ہے تو وہ کھڑکی سے اندر والوں کو زور زور سے پکارتے ہیں، اور کوئی مسافر اپنا بھاری گٹھڑ کھڑکی میں سے اندر پھینک دیتا ہے، وہ جا کے کسی کے سر کے اوپر لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنا سامان اندر پھینکنے کے بعد وہ خود بھی داخل ہونے کی پھر کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر دیکھتے ہیں مشکل الفاظ دیکھیں، مورچہ بندوں۔ اب مورچہ بند کیا، یعنی یہ وہی کہ جو تیسرے درجے کے مسافر ہیں وہ انہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں تاکہ جو ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اندر داخل نہ ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ کسی مورچے میں وہ اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، تو کوئی جو ہے وہ کھڑکی میں سے ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اندر آنا چاہتا ہے، اور پھر اس کو جگہ نہیں مل رہی، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا سامان جو ہے وہ اندر پھینک دیتا ہے اور پھر خود بھی اندر گھس آتا ہے۔ تو گٹھڑ، اچھا گٹھڑ کے کیا معنی ہیں؟ گٹھڑ سے مراد ایک جیسے کہتے ہیں نا گٹھڑی، گٹھڑی یعنی ایک چھوٹا جو ایک کپڑا جس کے اندر آپ سامان بھر کے اس کو باندھ لیں تو وہ گٹھڑی ہوتی ہے، لیکن گٹھڑ یعنی ایک بڑی گٹھڑی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں مکبر ہے، گٹھڑی چھوٹی اور گٹھڑ جو ہے وہ بڑا۔ اب ہم پانچواں شعر پڑھتے ہیں۔ کسی نے دوسری کھڑکی سے جب دیکھا یہ نظارہ، زمین پہ آ رہا دھم سے کوئی تاجے سرے دارا۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے جب اندر سے کسی نے دوسری کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کے سر کی ٹوپی یا پگڑی زور سے زمین پر آ کر گر گئی۔ اور جو ہے اب اس کے اندر دیکھیں، جب یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ
آنے نہیں دے رہے ہوتے اندر، اور کچھ لوگ زبردستی آ رہے ہوتے ہیں اور شور شرابہ ہنگامہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس تماشے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے چکر میں جو ہے وہ خود بھی گر جاتے ہیں۔ زمین پہ آ رہا دھم سے کوئی تاج سر دارا، اب دھم کیا یعنی کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز۔ تاج سر دارا، اب یہ دارا جو ہے نا یہ ایک ایران کے قدیم اور مشہور بادشاہ کا نام ہے۔ تو تاج سر دارا یعنی بادشاہ کے سر کا تاج، اور یہاں اس سے مراد ہے ٹوپی۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ اس تماشے کو دیکھ رہا تھا اور اس کو دیکھنے میں جو ہے اس کے اپنے سر سے ٹوپی بھی جو ہے وہ نیچے گر گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس نظم کے 5 شعر پڑھ لیے ہیں۔ اس نظم کے کل 10 اشعار ہیں، جس میں سے 5 شعر آج ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور میں نے آپ کو آج یہ نظم ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں کہ شاعر سید ضمیر جعفری کا تعارف بتایا ہے اور 5 اشعار کی تشریح بتائی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو میں اس نظم کے جو بقیہ 5 اشعار ہیں وہ بھی پڑھاؤں گی، اور اس کے علاوہ اس نظم کا مرکزی خیال بھی بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔